بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيَّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِمْ۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اس موضوع کو ہم اسلام کی تعلیمات یعنی قرآن، حدیث اور آثار کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں والدین کا ادب اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب احسان کا معنی کیا ہے؟ امام عبدالرزاق نے المصنف میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت حسن سے روایت کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو جس چیز کا مالک ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ان پر خرچ کر دے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اگر تمہیں مال دیا ہے، تم اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے ان پر خرچ کر دیتا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں رکھتا بلکہ ان کی خوشنودی کے لیے تو خرچ کرتا ہے، تو یہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو تمہیں قوت اور طاقت دی ہے، جو استطاعت دی ہے، جتنا مال و دولت دیا ہے، تو اسی قوت اور طاقت کے ساتھ، اسی استطاعت کے ساتھ اگر والدین پر خرچ کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ اور تو خرچ کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہیں حکم دیں تم اس کی اطاعت کرو، اس کو مانو، سوائے اس کے کہ اگر وہ گناہ یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ جس بات کا تمہیں حکم دیں تم اطاعت کرو، یہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ احسان کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا ہے، کیسے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ کیسے ہم احسان کریں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے
کہ تم ان کے ساتھ جب بھی گفتگو کرو، جب بھی والدین کے ساتھ تم بات چیت کرتے ہو تو بڑے ہی نرم لہجے میں ان کے ساتھ گفتگو کرو، ادب کے ساتھ، تکریم کے ساتھ۔ اور اس کو حضرت ابن مسیب تابعی نے بیان کیا ہے اسی آیت کریمہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کے تحت۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے والدین سے اس لہجے میں بات کرو جیسے کہ ایک مجرم غلام، یعنی ایسا غلام، ایسا سلیو جس نے کوئی جرم کیا ہوا ہو اور وہ اپنے آقا کے سامنے پیش کیا جائے، جو اس کا مالک ہے اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، جو اس کا اونر ہے اس کے سامنے وہ اس کو پیش کیا جائے، تو وہ بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اسی طرح تم والدین کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرو۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی اس کا حکم آیا، اور آگے تفسیر حضرت ابن مسیب تابعی بیان کرتی کہ کس طرح تم اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرو، نرم لہجہ ہونا چاہیے، ایسے کہ جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن ابی حاتم وہ بیان کرتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کے تحت کہ جب بھی تم والدین کے ساتھ گفتگو کرو تو نرم لہجے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرو۔ اس کے تحت آپ بیان کرتے ہیں کہ والدین کو ان کے نام سے نہ پکارو، بلکہ کیا ہے، ان کو ابو جان، ابا جان، ڈیڈی، جو آپ نام لیتے ہیں، یعنی ان کا نام لے کے انہیں نہیں پکارنا، بلکہ کیا ہے، ادب کے ساتھ انہیں آپ ابا جان، ابو جان، بابا، جو آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ تم پکارو۔ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں پہ بعض مرتبہ ایسے بھی دیکھا گیا کہ بچے اپنے والدین کا نام لیتے ہیں اور شرم بھی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہاں کلچر اور سوسائٹی ایسی ہے، اور بچے جو ہے وہ اس کلچر اور سوسائٹی سے جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات دیں کہ والدین کے ساتھ کیسا تم نے رویہ کرنا ہے، احسان کا رویہ کیسے ہوگا، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اکابر اسلاف نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے۔ جب انہیں ان باتوں کا علم ہوگا تو پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان ہی کریں گے، اور اگر ہم دین کی تعلیم ہی نہ دیں، دین اپنے گھروں میں ہی نہ رکھیں، تو پھر وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ پھر جس سوسائٹی سے وہ حصہ لے رہے ہیں اسی سوسائٹی کے تحت آپ کے ساتھ وہ مخاطب بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ کیا آج بچے والدین کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو کیا نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے، ان کا لہجہ سخت ہے، تو گویا ان تک اسلامی تعلیمات بھی نہیں پہنچی۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم
اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بھی بسر کریں اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کریں، تعلیم بھی دیں۔ اسی طرح والدین کا ادب اور احترام کرنا بھی، یہ بھی احسان میں آتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہ بزرگ جو تیرے ساتھ ہیں یہ کون ہیں؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ میرے والد ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو یہ تعلیم دی کہ جب یہ چلیں تو ان کے آگے نہ چلا کر، اللہ اکبر، اور ان کے بیٹھنے سے پہلے تو نہ بیٹھ، جب یہ بیٹھ جائیں پھر تو بیٹھ، اور اپنے والد کو اس کے نام سے نہ پکارو۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو گالی کے لیے بھی پیش نہ کرو، یعنی تم ایسا کوئی عمل نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ تمہیں گالی دیں یا تمہارے برے عمل کی وجہ سے وہ کہیں کہ ان کے والدین ہی ایسے ہیں، اس کے والدین نے ان کو تعلیم نہیں دی۔ یہ معنی ہے کہ اس کو گالی کے لیے پیش نہ کر۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دیں کہ آگے نہیں چلنا، ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے، ان کو نام سے پکارنا نہیں۔ پھر اگر آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، تو کیا ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے؟ اولاد کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے۔ اگر والد کمرے میں آیا ہے، رسپیکٹ دیں، ادب سے کھڑا ہو جائے، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھ جائیں، اور اگر کہیں جا رہا ہے، ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ جب وہ چل رہا ہے تو اپنا قدم ان کے قدم سے نہ بڑھائے بلکہ اپنے قدموں کو پیچھے رکھے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور اگر والدین کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ جاتا ہے اور والد چل رہا ہے یا والدین چل رہے ہیں، وہ ان کے آگے آگے چلتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ احسان نہیں ہے جس کی تعلیمات حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، تو ہمیں پھر اسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اسلام کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ تم بڑے ہی نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرو۔ اب آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی جو ہے وہ گفتگو جو کی ہے، اس میں بھی والدین کے ساتھ جو بات چیت اور گفتگو کرنے کا انداز ہے، اس کو میں نے بیان کیا ہے روایات میں۔ اور پھر آپ دیکھیں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ بڑے ہی نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرو۔ جب بھی بات چیت کرو، ادب کے ساتھ بات کرو۔ اس کا معنی اب آپ سمجھیں، امام ابن ابی حاتم
حضرت عروہ سے اسی آیت کریمہ کے تحت روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ والدین اگر تجھ سے کوئی بات کریں اور باتوں میں کسی بات پر تم سے ناراض ہو جائیں تو پھر کیا ہے کہ تم اپنے والدین کی طرف ترچھی نگاہ سے، شوخ نگاہ سے یا غصے سے اپنے والدین کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ سب سے پہلے غصے کا اظہار نظروں سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ جو غصے کا اظہار سب سے پہلے نگاہ سے ہوتا ہے، اسلام نے وہی سٹاپ کر دیا۔ بچوں کو یہ تعلیم دی کہ تم یہ عمل بھی نہیں کر سکتے، اگر تم بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے والدین کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرتی ہے، تمہیں غصہ آ جائے اور غصے کا اظہار نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہے تم غصے کو پی جاؤ، وہاں کیا غصہ کرنا، وہ تمہارے والدین ہیں۔ اور اگر ترچھی نگاہ سے دیکھ لیا، غصے سے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو یہ کیا آ جائے گا؟ بے ادبی آ جائے گی، یہ والدین کے ساتھ احسان نہیں ہوگا۔ جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے۔ اسی لیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کیا گیا، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والد کو تیز نظروں سے دیکھا، غصے سے اپنے والد کی طرف دیکھا، اس نے اپنے والد کے ساتھ احسان نہیں کیا۔ وہ جس احسان کی تعلیم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی، وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، اس پہ جنت بھی ملتی ہے، جنت میں مقام بھی ملتا ہے۔ بس میں اسی پہ آپ ختم کروں گا، لیکن اس پہ روایات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ میں سلسلہ جاری رکھوں گا، تاکہ والدین کے ساتھ جو احسان کر رہا ہے اس کا معنی کیا ہے، قرآن کیا تعلیم دیتا ہے، احادیث میں کیا بیان کیا گیا، اور آثار میں ہمارے اسلاف نے کیا بیان کیا ہے۔ بس یہ آخری روایت امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، دیکھیں کہ حسن سلوک کریں تو کیسے جنت میں مقام ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی۔ خواب دیکھنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور آپ کو جنت دکھائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حارثہ بن نعمان ہیں، جنت میں ہیں، اور جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اس کا اجر یہی ہے، اس کو یہی اجر دیا جاتا ہے۔ کیا اجر دیا جاتا ہے؟ جنت۔ اور جنت میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی وہ شخص تلاوت کر رہا ہے کہ حضرت
حارثہ بن نعمان جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، احسان والا تعلق تھا ان کا اپنی والدہ کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے نہ صرف جنت دی بلکہ جنت میں قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، جو اسلام کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔